میرے عزیز طلباء اور اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی سوچ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دماغ میں خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے، وہ ہم بن سکتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بننے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط آپ پوری کریں۔ 6 مئی 1956 سے پہلے یہ عام طور پر تصور تھا کہ ایک انسان 4 منٹ سے کم میں 1 مائل دوڑ نہیں سکتا۔ یہ انسان کے بس کے باہر کی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تھی، مگر سارے لوگوں کی کوششیں ناکام رہیں۔ کوئی بھی آدمی 4 منٹ سے کم میں 1 مائل نہیں دوڑ پایا۔ مگر 6 مئی 1954 کی صبح آکسفورڈ کی ایک روڈ پر مقابلہ ہوتا ہے ریس کا۔ اس مقابلے میں لندن کے ایک کالج کا میڈیکل اسٹوڈنٹ حصہ لیتا ہے جس کا نام ہے روجر بینسٹر۔ روجر بینسٹر کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے اس ریس میں حصہ لیا۔ صبح صبح لندن کی آب و ہوا میں خنکی تھی، ٹھنڈک تھی اور اوس تھا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس مقابلے میں دوڑنا لوگوں کا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تقریباً 1200 لوگ سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ روجر بینسٹر مقابلے کے لیے تیار ہوا اور جب مقابلہ اسٹارٹ ہوا، مگر روجر بینسٹر نے 4 منٹ سے کم 3.59 میں گولی کی طرح دوڑ کر ریس کو جیت لیا۔ دوسرے دن پوری دنیا کے اخبارات میں یہ ہیڈنگ آئی کہ ایک انسان نے، روجر بینسٹر نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو تاریخ انسانی میں پہلی بار تھا۔ انسان یہ سوچتا تھا کہ انسان کے بس کے باہر کی چیز ہے کہ 4 منٹ سے کم میں وہ 1 مائل دوڑے۔ روجر بینسٹر نے دوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کا تصور اور انسان کی سوچ غلط ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال کے اندر 24 لوگوں نے روجر بینسٹر کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ غلط ہے۔ آپ جو تصور کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ غلط ہے۔ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نیپولین ہل کی یہ بات صحیح ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی سوچ سکتا ہے وہ اسے کر کے بھی دکھا سکتا ہے، اور یہی روجر بینسٹر نے کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد اسکول کے طلبہ نے بھی 4 منٹ سے کم میں 1 مائل دوڑ کر کے دکھلا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ کے طلبہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم مدارس میں پڑھ کر کچھ نہیں بن سکتے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ مدارس کے اندر پڑھ کر کے بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچیں وہ آپ بن سکتے ہیں۔ آپ وکیل بن سکتے ہیں، جرنلسٹ بن سکتے ہیں، آپ پروفیسر بن سکتے ہیں، لیکچرر بن سکتے ہیں، کارپوریٹ کے آپ مالک بن سکتے ہیں، کسی کمپنی کے آنر بن سکتے ہیں، آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، کسی ادارے کے آپ فاؤنڈر بن سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی چاہیں آپ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کامیابی کی جو شرائط ہیں اس کو آپ پوری کریں۔ اور کامیابی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی صلاحیت اور قابلیت پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کے اندر صرف چاہت نہیں ہونی چاہیے، صرف وش اور صرف تمنا اور آرزو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بننا ہے، بلکہ عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اور عزم مصمم اور چاہت میں فرق یہ ہے کہ چاہت اور آرزو اور تمنا یہ صرف دلوں کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے اور انسان صرف سوچتا ہے، لیکن جس کا عزم ہوتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس حربے کو استعمال کر کے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو اپنے وقت کی قربانی، اپنے جان کی قربانی، اپنا خون اور پسینہ بہانا پڑے گا اور اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو دفن کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو کسی مقصد میں، کسی عظیم مشن میں کامیابی ملے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر تسلسل برتنا پڑے گا۔
اگر آپ نے 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 1 سال آپ نے اپنے مقصد کے پیچھے محنت کی اور کامیابی نہیں ملی اور آپ نے ہمت ہار دیا تو وہ مقصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے لیے تسلسل کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی، چونکہ کامیابی ایک بہت ہی لمبے وقت تک بہت ہی لمبی جدوجہد کے بعد ملا کرتی ہے۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملا کرتی، اور جو کامیابیاں آپ راتوں رات دیکھتے ہیں کہ لوگ مشہور ہو گئے، اس کے پیچھے کی محنت کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کے پیچھے کی اس کی بھاگ دوڑ، اس کی قربانیوں کو آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو لگے کہ اس کی قربانیوں کے بدلے میں اس کو جو کامیابی ملی ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ مگر ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چند مہینوں اور چند سالوں کی محنت کے بعد مل جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اگر آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے دوران یا مدرسے کے فراغت کے بعد کہ آپ کو وہ چیز بننا ہے، تو وہ چیز کوئی نہ کوئی آدمی بن کر کے آلریڈی دکھا چکا ہے۔ اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں تو مدرسے کے طلبہ وکیل بھی بن چکے ہیں، اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں پروفیسر بن چکے ہیں، اگر آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں لیکچرر بن چکے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بن چکے ہیں، مفسر اور محدث بننا چاہتے ہیں تو مفسر اور محدث بن چکے ہیں۔ گویا کہ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اس کو کسی نہ کسی نے بن کر کے دکھلا دیا ہے، اس لیے آپ کے لیے راستہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اپنے مقصد کی تحدید اور تعیین کرنی ہے طالب علمی کے زمانے میں کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ اور ہم مدارس والے عام طور پر اپنے مدرسے کی پڑھائی کے دوران کوئی خاص مقصد بنا ہی نہیں پاتے کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ ہم 7-8 سال تک حدیث، قرآن، تفسیر، تاریخ ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ اس کے برخلاف اسکول کے طلباء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بننا کیا ہے۔ وہ بایولوجی لیتے ہیں، ان کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ فزکس لیتے ہیں، ان کو انجینئر بننا ہے، وہ پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں تاکہ ان کو پولیٹیکل سائنس میں آگے بڑھنا ہے۔ مگر ہم لوگ یہ طے نہیں کرتے مدرسہ کی طالب علمی کے دوران کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ مفسر بننا چاہتے ہیں یا محدث بننا چاہتے ہیں یا فقیہ بننا چاہتے ہیں تو جو آپ بننا چاہتے ہیں اس پر قائم رہیے اور اسی کی کتابوں پر بھرپور توجہ دیجیے، باقی کتابوں پر آپ ثانوی حیثیت سے توجہ دیں۔ اگر آپ مدرسے کی فراغت کے بعد جامعہ ملیہ جانا چاہتے ہیں یا JNU جانا چاہتے ہیں یا عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس سبجیکٹ میں آپ عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ کو آپ مدرسے کے طالب علمی کے دوران ہی پوری کرنے کی کوشش کریں، اس پر محنت کریں۔ اگر آپ کی انگریزی کمزور ہے تو آپ انگریزی کو سدھاریں۔ اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس لینا ہے تو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ کو حکمت پڑھنی ہے تو حکمت کی آپ کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں۔ اگر آپ کو پروفیسر اور لیکچرر بننا ہے عربی زبان کے اندر تو عربی زبان آپ کمپلیٹ کریں۔ گویا کہ جو کچھ بھی بننا ہے آپ کو اسی وقت طے کرنا ہے جب آپ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ مدرسے کے اندر یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں کیا بننا ہے اور کیا پڑھنا ہے آگے اور کس معاش میں ہمیں جانا ہے، اور اس پر مدرسے کے دوران ہی اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی آدھی منزل پہلے ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ مدرسے کی فراغت کے بعد میں آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم مدارس کے طلبہ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ مدرسے کے طالب علمی کے دور میں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں، بلا شبہ آپ بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد اور اپنے مشن کو ایک دم واضح اور کلیئر انداز میں کاپی میں لکھ لیں کہ ہمیں یہ بننا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ لکھ لیں گے اور مقصد طے کر لیں گے تو اس راستے پر آپ چلنے کی کوشش کریں گے، اور دھیرے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے مشن میں اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ اپنے طالب علمی کے دور ہی میں یا فراغت کے فوراً بعد اپنا مشن اور اپنا مقصد بنا لیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اور یہی کامیابی کی اولین شرط ہے۔